براء ابن عازب مشہور صحابی ہیں، مشہور راوی ہیں احادیث کے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھی اور اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا. تو جب وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا بدک رہا ہے، جیسے گھوڑے نے کوئی غیر مرئی نہ نظر میں آنے والی مخلوق دیکھی ہے اور گھوڑا اس سے بدک رہا ہے. پھر اسے سلام پھیرا تو اس نے دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، بادل کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر تھا. تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، کہا کہ اس طرح میں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر بادل کا ٹکڑا بھی آ گیا اور گھوڑا بھی بدک رہا تھا، جیسے وہ کسی اب جانور کا آپ کو پتہ ہے ادراک انسان کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، تو اس نے کچھ دیکھا ہے گھوڑے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو اس کو، یہ سکینہ تھی، یعنی وہ کیفیت تھی جو فرشتوں، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو سکینت کہتے ہیں. کہ یہ سکینت تھی، طمانینت تھی یہ، اور کہا کہ یہ اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی جو سورہ کہف تم نے پڑھی ہے اس کی برکت سے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، تو اس وقت ہمارے اوپر ایک خاص قسم کے رحمت کے فرشتے نزول کرتے ہیں. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت آئی تھی، ویسے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، یہ صورت جب آئی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بھی آئے تھے. یعنی یہ اس صورت کا اعزاز تھا، اس صورت کا اکرام تھا کہ اس کو ایک بہت بڑی مقدس فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کو نازل کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہبخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ساری کتابوں میں ہے یہ والی حدیث. اب میں ہر کتاب کا میرے سامنے اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے میں اگر اس طرح سارے حوالے دوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے کرے گی. دوسری حدیث، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کر لی زبانی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بہت بڑی بات ہے. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. سب سے بڑا فتنہ اس کائنات کا. 10 آیتیں اس سے بچائیں گی. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدائی 10 آیات ہیں. یہ ابتدائی کا ذکر بھی ہے اس حوالے سے، اسی حوالے سے آخری 10 آیات کا ذکر بھی ہے، آخری 3 کا ذکر بھی ہے، پہلی 3 کا ذکر بھی ہے. تو مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہم یہ کر لیں کہ ہمیں میں آسان ترین آپ کو آخری درجے کا حل بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف کی ادھر سے پہلی 10 آیتیں کر لیجئے، اور وہ جو پہلی 10 آیتیں جو آپ کی ہوں گی وہ پہلے رکوع سے پہلے ختم ہو جائے گی. آپ یہ ایک رکوع کہہ لیں، پہلا رکوع ادھر سے یاد کر لیں سورہ کہف کی شروع سے، اور آخری رکوع یاد کم سے کم. ویسے پوری سورہ کہف یاد ہونی چاہیے. اور میں نے بعض اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف 2 3 دفعہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ پر ایک دفعہ نہیں کرتے، 3 دفعہ سورہ کہف. رات کو بھی پڑھی، دوپہر کو بھی، صبح بھی پڑھی جمعے کے دن، اور شام کو بھی پڑھی عصر کے بعد. تو 3 دفعہ سورہ کہف کا اہتمام کرتے. خیر، ایک دفعہ تو کم سے کم پڑھنی چاہیے، کچھ حصہ یاد کر لینا چاہیے. اس میں پہلا رکوع اور آخری رکوع یہ آپ انشاءاللہ طے کر لیں، پھر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ پوری صورت آپ کو یاد کرا دے گا. اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جی، یہ جو حدیث ہے جو میں نے دوسری آپ کو سنائی کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی مستدرک میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہیں، مشہور بڑے صحابہ میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا. یعنی ایک جمعے کو پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی نورانیت اس کے دل و دماغ پر چھا جائے گی جس کا اثر اگلے جمعے تک رہے گا، اور اگلے جمعے کو پھر سورہ کہف پڑھے گا تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری ہی روایت فرماتے ہیں، اور طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر جہاں بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے اور بیت اللہ تک، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف تک نور ہو جائے گا، نور ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جہاں سے پڑھے گا تو وہ اس کے لیے جہاں سے اس نے پڑھا وہاں سے آسمان تک نور ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جہاں سے اس نے پڑھا وہاں سے بیت اللہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جائے گا. تو یہ بیت اللہ کا ذکر یہاں پر ہے، اور کہا کہ ادھر آخری آیتوں کا ذکر ہے. پچھلی حدیث کو بیشتر حضرات نے ابتدائی آیتوں پر محمول کیا ہے. جس شخص نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی
یعنی یہاں تو پڑھنے کا ذکر ہے، ابتدائی 10 آیتوں کو زبانی یاد کرنے کا ذکر ہے، اس شخص کو دجال کے خروج سے، دجال کے نکلنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اگلی روایت مستدرک کی ہے، کنز العمال میں بھی ہے اور الدر المنثور میں بھی ہے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا کہ جس طرح وہ نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی قیامت ایک تو دنیا میں نور کا ذکر ہو گیا، دنیا میں اس کی جگہ سے لے کر بیت اللہ تک، اس کی جگہ سے لے کر آسمانوں تک، اب یہ قیامت کے نور کا ذکر ہے کہ جو سورۃ کہف کو پڑھے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، انہوں فرماتے ہیں کہ سورۃ کہف ایک جب نازل ہوئی تھی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ یہ سورۃ الکہف کے فضائل ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ انشاءاللہ آج یہ پکی نیت کر لیں کہ کسی بھی حال میں گھر کا کوئی فرد بھی کسی بھی جمعے کے دن سورہ کہف نہیں چھوڑے گا، اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھایا کریں۔ یہ بچوں کو پڑھانے کی اچھی چیز، عادت ڈال دیں۔ جو بچہ ناظرہ قرآن شریف پڑھ چکا ہے، جمعے کے دن اس کو بٹھائیں کہ بیٹا سورہ کہف پڑھو۔ بیٹی کو بٹھائیں گھر کے اندر اور آپ سب ایک وقت طے کر کے سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھا کریں، تاکہ معمول آپ کے گھر کا سیٹ ہو جائے، سب کے سب جو ہیں فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کی نسلیں دیکھیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں نہیں پتا آگے آنے والی زندگی میں ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز آئیں گے۔ اللہ نہ کرے، یہ تو ہمارے پاس تو آج بچے ہیں، آپ کی ہماری سنتے ہیں، کل یہ بڑے ہو جائیں گے، خود مختار ہو جائیں گے، دنیا کے ملکوں میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں کن کن اداروں میں ان کا کیسے کیسے اساتذہ سے واسطہ پڑے گا، کیسے کیسے لوگ ان کے دوست بنیں گے، پتہ نہیں کس قسم کی کتابیں پڑھیں گے، پتہ نہیں کس قسم کے لوگوں کو سنیں گے۔ تو اس میں کتنے فتنے ہیں معاشرے کے اندر، کتنے بے شمار فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ان بچوں کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے یہ عادت ڈال دیں کہ وہ سورہ کہف روز پڑھیں گے۔ جب بچہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں ان والدین کا دکھ میں جانتا ہوں جن کے بچے فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور روتے ہیں، موٹے موٹے آنسو گراتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ، کوئی کہتا ہے ایتھیسٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے فلانے گمراہ آدمی کے ساتھ ہو گیا، کوئی کہتا ہے فلانی گمراہی کے ساتھ ہو گیا، کوئی کہتے ہیں وہ یہ نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے وہ یہ نہیں مانتا۔ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے جنت جہنم نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں ہمارے بچے پیغمبروں کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہمارے بچے قرآن کو نہیں مانتے۔ اور مسلمان گھرانے، اس لیے ہمارے پاس یہ ایک وقت ہوتا ہے ان کے بچپن کا، اس صورت کو آپ ایک قلعہ سمجھیں، ایک حصار سمجھیں جو فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت کرے گی۔ اس کا ترجمہ بھی اگر آتا ہو، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تو سونے پر سہاگا ہے کہ آپ ترجمے کے استحضار کے ساتھ اس کی آپ تلاوت خود بھی کریں، گھر کے اندر بچوں کو بھی کرائیں اور اس کا ماحول بنائیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے سارے۔ اللہ جزائے خیر دے۔